ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر وسیم زاہد اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان ہاشمی. ہم دونوں درامن ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اہم میسیج ہے اور اس ویڈیو کا آئیڈیا ایکچولی سلمان بھائی آپ کا تھا. تو پلیز آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں آج بات کرنا جا رہے ہیں. بات وہی ہے کووڈ کی جو سیکنڈ ویو جو ہٹ کر رہی ہے، ناروے کو بھی ہٹ کر رہی ہے پوری دنیا میں. اس بارے میں تھوڑی سی بات تھی ہماری اور ایک انفارمیشن ویڈیو ہے ایکچولی کہ کس طرح سے جو ہے ناروے میں جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس میں جو زیادہ تر جو میجورٹی ہے کیسز کی وہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو ایتھنس نارویجن نہیں ہیں ان میں وہ زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے. اور اس میں ہمارے پاکستان کے بھی لوگ ہیں اور دوسرے ملکوں کے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ میسیج امپورٹنٹ وہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے زیادہ ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی بات ڈاکٹر وسیم اور میں آپ سے کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ ڈاکٹر وسیم میں نے جو دیکھا ابھی میرے پاس جو کیسز آئے ہیں یہاں پہ جو ہم نے ابھی یہاں پہ درامن میں لیے ہیں اکیوت مطاق میں، ایک تو سیویئر ہوتا ہے، کیسز خراب ہوتے ہیں، جو سارے سمٹمس ہیں کووڈ کے وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ بگڑنے لگتے ہیں. لیکن جو چیز جس بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ ہمارے جو کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی، اس کے اندر ایک تھوڑا عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر کسی کو پازیٹیو کووڈ آ جائے تو ایک بڑا عجیب سی نظر سے اس کو دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کو خود بھی ایک شرمندگی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے پازیٹیو آ گیا، اب میں جو ہوں وہ ایک طرح سے مجھے نیچا بھی دیکھا جائے گا اور ایک طرح سے تو یہ تھوڑا سا ایک ٹیبو ہمارے درمیان ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے گزریں میں ایک دو باتیں بتا دوں. ہم دونوں نے ماسک اس لیے پہنے ہوئے ہیں وہ کیونکہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کے تھوڑا قریب بیٹھے ہیں، 6 فٹ سے کم فاصلہ ہے اور اس صورت میں ماسک استعمال کرنا پڑتا ہے. دوسری بات ہے ہم یہ ایک ہی مائک استعمال کر رہے ہیں اور اس کو دونوں چھو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے ہیں الکوہول سے، اسپرٹ سے اور صاف رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کووڈ-19 ہو گیا، آپ کو کرونا وائرس لگ گیا، اس میں آپ کی غلطی نہیں، یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، یہ آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ چھپائیں گے تو اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کو. یہ اسی طرح کہ اگر آپ کو فلو ہو جائے یا نزلہ ہو جائے یا نمونیا ہو جائے، اس میں آپ کی غلطی تو نہیں ہوتی، یہ تو بس اس بیماری کا یہ نیچر ہے کہ لگ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں یا آپ نے کچھ غلط کیا ہے. تو پلیز آپ شرمندہ نہ فیل کریں اگر آپ کو ہو گیا، اس کو چھپائیں نہ. جو اس کے پراپر پروسیجرز ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے، ان کو فالو کریں، کیونکہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کو ہے کرونا وائرس یا نہیں ہے. اگر آپ کو ہے، آپ کس سے ملے ہیں، کسی اور کو ہو سکتا ہے، آپ کو کہاں سے ملا ہے. یہ ان سب چیزوں کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس وائرس کو کنٹین کر سکیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی کو ہے تو آپ اس کو اوپنلی ڈسکس کریں اپنی فیملی میں، اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور جو آپ کی جو لوکل ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اوپنلی یہ انفارمیشن شیئر کریں. کیونکہ ایک تو بات ہے کہ مجھے کورونا ہو گیا، مجھے بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر وسیم کو بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ مجھے ہو گیا اور میں نے چھپا کے رکھا، لیکن پھر بھی میری ساری ایکٹیویٹیز ویسے ہی جاری ہیں جیسے میں نارمل اپنا روٹین ہے. اور پھر مجھ سے کسی اور کو ہو گیا جو رسک گروپ میں ہے، کوئی بڑی عمر کا مریض ہے یا جس کو پہلے سے کوئی بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. حالانکہ مجھے سمٹمس نہیں ہو رہے لیکن ان کے لیے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہمارا کوئی گھر والا، کوئی بڑا یا کوئی بھی وہ ایسے ہاسپٹل میں آیا کہ اس کی سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو رہی ہو، اس کو تیز بخار ہو رہا ہو اور وہ وینٹیلیٹر پہ جانے کے لیے اس کو چانسز ہوں. تو ہم میں سے کوئی بات نہیں چاہے گا. تو اس وجہ سے میرے خیال سے اس ٹیبو کو ہمیں جو ہے وہ توڑنا پڑے گا. اور اگر کسی کو بھی کوئی سمٹمس آتے ہیں یا اس کو پازیٹیو کووڈ آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں اپنے لوکل ڈاکٹر کو، اپنے فاصلے کے کو، تاکہ اس کی اس میں اسپورنگ ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ اس کی سورس کیا ہے. بالکل. تو یہ بات تھی وسیم بھائی. بالکل، اور میں اس کو دوبارہ ری انفورس کروں گا. بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو لوکل، جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، جو لوکل ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کی جو ریکمنڈیشنز آپ ان کو فالو کریں، ان سے بات کریں. جب آپ کو وہ فون کریں اور آپ سے انفارمیشن لینا چاہیں تو ان کو پوری انفارمیشن دیں تاکہ وہ اپنا کام ٹھیک طرح کر سکیں. اچھا سلمان بھائی، آپ ایک اور بات مجھے بتا رہے تھے جو میں نے پہلے نہیں سوچی لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے یہاں پہ کمیونٹی ہے،
ان کا کانٹیکٹ بہت زیادہ پاکستان میں بھی ہے. وہ پاکستانی نیوز فالو کرتے ہیں, اپنے ریلیٹیوس کو فیس ٹائم کرتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں. تو اور جو کچھ کرونا وائرس کی سچویشن ہے پاکستان میں, اس سے بھی وہ کافی آگاہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے کچھ انفارچونیٹ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. ذرا وہ آپ بات بتائیں. اس میں وسیم بھائی یہ تھا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ مسائل بہت زیادہ ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں. تو ان سارے مسائل میں جو کووڈ کا مسئلہ ہے وہ ایک نیچے دب گیا ہے, اور اس کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں لیا جاتا ہمارے لوگوں میں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ امپورٹنٹ لیتے ہوں, لیکن میجورٹی جو ہے ہماری جو پاکستان کے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس کووڈ کو اتنا سیریس نہیں لیتے, کیونکہ ان کے اور دوسرے مسئلے ہیں. تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا ہمارے یہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو ناروے میں رہتی ہے, جب وہ اپنے ریلیٹیو سے بات کرتی ہے تو بھی ان کا مائنڈ سیٹ بھی وہی تھوڑا سا بننے لگتا ہے کہ یار اگر وہاں پہ وائرس کچھ نہیں کر رہا تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس مائنڈ سیٹ کو لے کے یہاں پہ ہم رہنا جب شروع کرتے ہیں اور اپنی نارمل روٹین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو ہم دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, جس سے جو رسک گروپ میں جیسے میں نے بتایا کہ ان کو بھی اگر ہم سے لگ گیا تو خدا نخواستہ وہ زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں. اور جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہماری فیملی ممبرس اس حال میں ہوں کہ ان کو سانس لینا مشکل ہونے لگے اور وہ زور زور سے سانس لے رہے ہیں, اور ہم میں سے کوئی یہ شخص دیکھنا نہیں چاہتا. بالکل. اور ڈیفینیٹلی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے کسی اور کی ڈیتھ ہو جائے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں, جن کی عمر 65 ایئر سے زیادہ ہے, جن کو اور دوسری کنڈیشنز ہیں جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز وغیرہ, ان کے لیے کرونا وائرس زیادہ خطرناک ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ ہمارا پیارا ہماری غلطیوں کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو جائے یا ایون اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو اور جو آپ نے کہا پاکستان ایک غریب ملک ہے, ان کے بہت سارے مسائل ہیں. ظاہر ہے جو وہاں کا جو ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے, جو اسٹیٹس ہے, جو اسٹینڈرڈ ہے, وہ ناروے کا نہیں ہے, اور یہاں پر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے اس بیماری کو ٹریک کرنے کا, اس کو کنٹین کرنے کا, اس کا علاج کا. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس سسٹم کو ہم فالو کریں. اور بہت ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم جو ریسٹرکشنز ہیں ہم ان کے اندر رہیں. بلکہ اب تو آج ہی بلکہ اور پچھلے دنوں سے بہت زیادہ اسٹرکٹ ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ ان نیسیسرلی گھر سے نہ نکلیں, زیادہ سوشلائز نہ کریں, یعنی کہ دعوتوں پر نہ جائیں, ایک دوسرے کو ملنے نہ جائیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اب جو آنے والے جو ہفتے ہیں اور مہینے ہیں ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اس وائرس کو کنٹین کریں اس وقت تک جب تک اس کا ویکسین بن جاتا ہے. کیونکہ جب ویکسین آ جائے گا تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں گے اس بیماری سے, لیکن اس وقت تک ہمیں یہ ریسٹرکشنز اور یہ گائیڈ لائنس فالو کرنے پڑیں گی تاکہ زیادہ وائرس نہ پھیلے. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ پچھلے ہفتوں میں ہماری کمیونٹی میں کچھ شادیاں ہوئی ہیں جس میں بہت لوگ گیدر ہو گئے تھے, اور ایون دو انہوں نے کوشش پوری کی تھی اپنی طرف سے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں. لوگ ماسکس میں آئے تھے, وہاں پہ الکوہل وغیرہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے تھا, لوگوں کو کہا تھا کہ آپ فاصلہ رکھیں, لسٹس بنائی گئی تھیں, اور جو آرگنائزر تھے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی. لیکن پھر بھی یہ وائرس اتنا یعنی کہ کنٹیجس ہے کہ اس کے باوجود کافی لوگوں کو لگا اور بہت سارے لوگ کوارنٹین میں چلے گئے ہیں. اور یہ تو پلیز آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی پارٹیز, اس طرح کی دعوت کو اوائڈ کریں کچھ عرصہ جب تک یہ ذرا کام ڈاؤن ہو جائے. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ ایک تو جب اس طرح کی خبریں ہماری کمیونٹی سے آتی ہیں نا تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو جو میجورٹی ان کو ایک چانس مل جاتا ہے. واقعی تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, اب یہ بات ہو ہی رہی ہے تو میں کلیئرلی بتاؤں, محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اکیوٹ مطابق میں اپنے لوگوں کو زیادہ اس بیماری کے ساتھ آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے. اور پھر آپس میں جب لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر روم میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ انہی میں کیوں زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. تو لیکن ہم اس کو روک سکتے ہیں, اسی لیے آج یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ ہمارے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ کے ذریعے آگے پہنچے تاکہ جو ہے وہ ہم اس کو روک سکیں صحیح ٹائم پہ. تو ابھی بھی وقت ہے اور اس کو ہم روک سکتے ہیں. آپ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ اس میسیج کو ہم آگے پہنچاتے ہیں اور اس بیماری کو اپنی کمیونٹی میں کم سے کم
ہم اپنی کمیونٹی کو سورس نہ بنائیں اس بیماری کے پھیلنے کے. بالکل. اور یہ بات آپ نے جو کہہ دی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے بھی, ہم جو ڈاکٹرز ہیں جب ہم کام کرتے ہیں اور بار بار یعنی کہ غیر ملکی مریض اندر آ رہے ہیں, ترکی کے یا افغانستان کے, صومالیہ کے, پاکستان کے, تو ہمارے جو ہمارے جو کالجز کے سامنے ظاہر ہے تھوڑی سی نیچرل طرح سے شرم آتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی ملک سے کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ, اور بھی نارویجنز اتنے زیادہ کیوں نہیں آ رہے. نارویجنز بھی آ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نارویجنز میں نہیں ہے, لیکن پرسنٹیج وائز نا ہماری زیادہ آ رہی ہے. تو ہم سب مل کے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ دھویا کریں, اگر آپ کو کھانسی آئے یا کچھ بھی تو آپ اپنی یعنی کہ کونے کے اندر کریں یا پیپر ٹاول استعمال کریں, اور بعد میں پیپر ٹاول کو پھینک دیں. ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویا کریں. اگر آپ کو سمٹمز ہیں اپنا جا کے چیک کرائیں, اپنے ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ کو کرونا وائرس ہے تو جو گائیڈ لائنز ہیں آئسولیشن کی, کوارنٹین کی, وہ سب کچھ آپ فالو کریں, تو ہم سب مل کے اس کو کنٹین کر سکتے ہیں. میرے خیال سے یہی ہمارے میسیج ہے نا تاج وسیم بھائی. تو آپ سب اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور خوش رہیے. اسٹے بلیسڈ. السلام علیکم. خدا حافظ.